وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے پر شدید رد عمل. کہا کہ سندھ کا نعرہ لگانے والوں سے تو سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، لیکن کراچی کی ترقی میں حصہ لینے والے رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینا سمجھ سے باہر ہے. وفاق فوری طور پر کراچی کو اپنے کنٹرول میں لے. کراچی ریونیو انجن ہے اور سب کو کما کر کھلانے والا شہر ہے. مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط کام کر اپنا لیڈر ہی پارٹی سے نکال دیا اور اب ہمیں ظلم کو ظلم کہنے پر دھمکایا جا رہا ہے. کراچی ترقی نہ کرنے کی وجہ قبضہ مائنڈ سیٹ ہے. شہری سمجھتے ہیں کہ اس شہر کا کوئی وارث نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے. گرین لائن پروجیکٹ 2016 میں شروع آج تک مکمل نہ ہوا. ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے تباہی کا باعث بنا. 1 فروری کو شاہراہ فیصل پر جینے دو کراچی کو مارچ ہوگا. شہر کے مسائل کے حل اور کراچی کی ترقی کے لیے عوامی حمایت طلب. جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے. پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں امن انصاف اور کثیر الجہتی نظام سے متعلق مباحثے میں خطاب. قانون کی حکمرانی امن اور انصاف کے لیے ناگزیر ہے. یک طرفہ اقدامات ریاستوں کے عالمی قوانین کو صدر مملکت آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے. متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف نے صدر مملکت کا استقبال کیا. صدر کے ہمراہ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود ہیں. صدر مملکت کا دورہ 29 جنوری تک جاری رہے گا، جس دوران وہ یو اے ای کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ملاقاتوں میں تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال متوقع ہوگا. بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ. مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کر دی گئی. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی. بسنت کے دوران بغیر تصویر یا رنگی یا کثیر رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم قرار دے دیا گیا. مریم نواز شریف نے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی. ہر ڈی ایچ کیو میں نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ. ڈاکٹرز اور نرسز کو 3 ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ کے ذریعے ضلع اسپتالوں میں فوری علاج ممکن ہو سکے گا. عوامی آگاہی مہم شروع. گولڈن آورز میں فوری علاج کی اہمیت اجاگر کی جائے. ہر چلڈرن اسپتال میں اسٹروک سینٹر. مریضوں کو بڑے شہروں کا سفر نہیں کرنا پڑے. پاک افغان بارڈر پر شدید برف باری کے باوجود پاک فوج اور ایف سی بلوچستان الرٹ. منفی درجہ حرارت اور برفانی طوفان بھی سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہ کر سکے. سخت موسمی حالات میں بھی جوان وطن کی دفاع کے لیے چاق و چوبند ہیں. سرحدی علاقوں میں مؤثر نگرانی در اندازی کی ہر کوشش ناکام بنانے کے عزم. پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کی پیشہ ورانہ وابستگی امن کی ضمانت ہے. قوم ہر موسم میں وطن کے محافظوں کے عزم اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیا نغمہ ریلیز کر دیا گیا. نغمہ شدید سردی اور برفانی طوفان میں پاک فوج کے عزم کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. وطن کی دفاع اور قوم کی خدمت میں مصروف افواج پاکستان کی فرض شناسی اجاگر کرتا ہے. ہر خطرے کا مردانہ وار مقابلہ، پاک فوج کے بلند حوصلے کا اظہار. قدرتی آفات میں بھی قوم کا مضبوط سہارا، افواج پاکستان قرار. آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ 2026 نوجوانوں کی فکری تربیت کا اہم اقدام قرار. سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ونٹر انٹرنشپ کے طلبہ سے خصوصی نشست. بلوچستان پہ فتنہ ہندوستان کی گمراہ کن بیانی اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا. سینیٹر انوار الحق نے کہا کہ مسلح جتھے مکالمے نہیں، تصادم اور بدامنی چاہتے ہیں. محدود وسائل کے باوجود افواج پاکستان کی مؤثر سیکیورٹی حکمت عملی پر عملی پیرا ہے. بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے ریاست، میڈیا اور عوام کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا.
ITCN ایشیا 2026 میں SCO کی بھرپور شرکت، ڈیجیٹل پاکستان کا عملی اظہار۔ SCO نے جدید ٹیلی کام اور ڈیجیٹل خدمات مؤثر انداز میں پیش کر دی۔ نوجوانوں کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ میں SCO کا کلیدی کردار ہے۔ SCO اسٹال پر شرکاء کی بڑی تعداد نے خدمات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی IT اسٹارٹ اپس ایونٹ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ITCN ایشیا 2026 نے پاکستان کے عالمی ٹیکنالوجی ہب بننے کی صلاحیت ثابت کر دی۔ SIFC کی حکمت عملی پاکستان کو سیاحت کا نیا مرکز بنا رہی ہے۔ سیاحتی اصلاحات نے ملک کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہب بنا دیا۔ جدید انفراسٹرکچر اور سہولیات کی بدولت سیاحتی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ سسٹینیبل ٹورزم ایکسپو اینڈ فورم میں سیاحت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ آن لائن ویزا اور ویزا آن ارائیول پاکستان کو غیر ملکی سیاحوں کے لیے پرکشش بناتے ہیں۔ SIFC کی مربوط اصلاحات ملک کو سیاحتی پاور ہب بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ٹریفک حادثات، 9 افراد جاں بحق۔ چاغی میں 2 گاڑیوں کے تصادم سے 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ حادثات چاغی کے علاقے یکمچ کے قریب پیش آیا۔ لاشیں دلبدین اسپتال منتقل۔ صوابی میں موٹر وے M1 پر 5 گاڑیوں کا تصادم، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ موٹر وے حادثے میں 10 افراد زخمی۔ باچا خان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا۔ حادثات کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔ رحیم یار خان میں چھوٹو ڈکیت نے 21 ساتھیوں سمیت پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ DPO رحیم یار خان کے مطابق چھوٹو کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ عرفان علی سمو نے بتایا کہ مجموعی طور پر 106 ڈاکو ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 25 لاکھ سے 1 کروڑ تک مقرر کی گئی تھی۔ سندھ کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر موسم سرما کی پہلی برفباری کے باعث گورکھ ہل پر سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برفباری کے بعد گورکھ ہل کا موسم سحر انگیز نظارے دل موہ لینے لگے۔ گورکھ ہل وادی مہران کے واحد بلند ترین اور سرد ترین تفریحی مقام بن گیا ہے۔ گورکھ ہل پر کئی سال بعد برفباری، سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کراچی میں اگلے 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ آج شہر کا کم از کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 47% برقرار۔ شہر میں مشرق سے ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی، بالائی اور شمالی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم داخل ہونے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دوبارہ برفباری، سڑکیں بند ہو گئیں۔ پاک افغان سرحدی شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں۔ قلات میں 3 انچ برف۔ قومی شاہراہوں پر صفائی کا عمل جاری۔ استور، چلاس اور گرد و نواح کے پہاڑی علاقوں میں برفباری۔ وادی نیلم میں برفباری کے باعث بند شاہراہ نیلم کو چلہانہ سے کیل تک ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ سانحہ کپواڑہ بھارتی نام نہاد جمہوریت کا سیاہ ترین باب قرار۔ 27 جنوری 1994 کو بھارتی فورسز کی فائرنگ، 27 کشمیری شہید ہوئے۔ یوم جمہوریہ کے بائیکاٹ پر کشمیری عوام کو نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد سے روکنا بھارتی شفافیت کی انتہا ہے۔ بھارتی فوج کا تحقیقات سے انکار، مقدمہ بغیر سزا بند کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کے منتظر۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی۔ طالبان رجیم کے تعزیری سزا کے ضابطے کو افغان عوام اور دنیا بھر نے مسترد کر دیا۔ ضابطہ قانون شہری آزادی اور انسانی وقار کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے لیے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا کہ سزا سے متعلق یہ دستور نتائج کے لحاظ سے سنگین ہوگا۔ افغان قومی سلامتی کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے اسے مذہب کا سیاسی استعمال اور سخت گیر قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ضابطہ خوف، جبر اور اطاعت کے ذریعے معاشرے پر کنٹرول کی کوشش ہے۔ افغان شہریوں نے سوشل میڈیا پر ضابطے کی بے رحم طبقات بندی اور ظالمانہ امتیاز بے نقاب کر دیا۔
امریکہ میں شدید برفانی طوفان، 30 افراد ہلاک، درجنوں ریاستوں میں برفباری، نظام زندگی مفلوج، 19,000 سے زائد پروازیں منسوخ، وفاقی دفاتر بند۔ پیٹسبرگ میں 20 انچ برفباری، درجہ حرارت -31 ڈگری، 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم، مزید شدید سردی اور نئے طوفان کا خدشہ، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا بل منظور، قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آن لائن ہراسانی اور ذہنی صحت کے خطرات کے پیش نظر قانونی سازی، مڈل اسکول کے بعد ہائی اسکولوں میں بھی سمارٹ قانون پابندی کے تجویز ہوگی۔ کم عمر بچوں میں ذہنی مسائل کی بڑی وجہ سوشل میڈیا قرار، صدر میکرون نے سوشل میڈیا کو نوجوانوں میں تشدد کا سبب قرار دیا۔ وہ آسٹریلیا کی طرح فرانس میں بھی کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے کے آپشن پر غور، وزیر اعظم شہباز شریف کی ICC کا معاملہ جلد نمٹانے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے پر ICC سے احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کے معاملے پر وزیر اعظم نے تمام اختیارات چیئرمین PCB محسن نقوی کو دے دیے۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB کی ملاقات میں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے نہ کھیلنے پر آخری لمحات میں شیڈیول تبدیل کرنا مشکل ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کھیلے، مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ پاکستان بغیر کسی وجہ کے اس معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، بنگلہ دیش کو اکسا رہا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بنگلہ دیش کی حمایت کرنے پر پاکستان پر پھٹ پڑے، کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور انڈر-19 ورلڈ کپ سپر 6 مرحلے کے اہم میچز میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ کیویز ہرارے میں پہلے بیٹنگ کریں گے۔ پاکستان کو سیمی فائنل کے لیے آج کا میچ جیتنا ضروری ہے۔ 1 فروری کو بھارت کے خلاف بھی میچ جیتنا ہوگا۔ گرین شرٹس کو سپر 6 میں رن ریٹ بہتر کرنا ہوگا۔